أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا 1442 ہجری کا یوم قدس مظلومیت سے ہمدردی اور ظالموں سے دشمنی اور نفرت بیزاری کا پیغام لے کر دنیا کے سامنے ظاہر ہوا ہے۔ ماہ رمضان کا آخری جمعہ جسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے قبلہ اول کی بازیابی کے لیے ظالم صہیونزم سے مقابلے کا دن قرار دے کر رہتی دنیا تک ظلم کے خلاف اعلان جنگ کا محاذ کھول دیا ہے۔ دیکھنے میں یہ دن فلسطین کا دن ہے، فلسطین کے مظلوموں کا دن ہے، فلسطین کے نہتے بچوں پر ہونے والے مظالم کے ساتھ ہمدردی اور ان سے اعلان محبت کا دن ہے، لیکن اگر ایک بڑے کینوس پر دیکھا جائے تو یہ دن مظلوموں کا دن ہے، بے کسوں کا دن ہے، ناداروں کا دن ہے، دبی کچلی انسانیت کو اپنی آواز بلند کر کے دنیا تک پہنچانے کا دن ہے۔ در حقیقت اگر یہ دیکھا جائے تو بات واضح ہوگی کہ فلسطین اسلام کا دل ہے، فلسطین اسلام کا قلب و جگر ہے، فلسطین انبیاء کی سرزمین ہے، فلسطین جناب موسیٰ کی سرزمین ہے، فلسطین تمام انبیاء، تمام اوصیاء، انبیاء بنی اسرائیل اور دیگر صلحاء کی سرزمین ہے۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہاں صہیونزم غاصبانہ طریقے سے دنیا کے سامنے اپنی بات منوا رہا ہے اور وہاں کے رہنے والے مظلوموں پر ظلم ڈھا رہا ہے۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم پہچانیں کہ یوم قدس منانے کا فائدہ کیا ہے۔ آج بعض کج فکر، کوتاہ مغز اور حقیقت کو نہ سمجھنے والے افراد یہ پوچھتے ہیں کہ یوم قدس منانے کا فائدہ کیا ہے، یوم قدس منانے سے کیا ہو جائے گا، ہماری آواز کہاں تک پہنچے گی۔ تو ان لوگوں کا جواب یہ ہے کہ یوم قدس منانے کا وہی فائدہ ہے جو کورونا جیسی وبا سے مقابلہ کرنے کا فائدہ ہے، بلکہ کورونا جیسی وبا سے مقابلہ کرنے کے فائدے سے بھی بڑا فائدہ یوم قدس منانے سے متعلق ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوم قدس کا کورونا کی وبا سے کیا تعلق ہے۔ کورونا کی وبا سے مقابلہ جو بھی طریقے بتائے جا رہے ہیں اور اس پر چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بھی انسان عمل کر رہا ہے، ان تمام کا لب و لباب ایک ہے کہ انسان اپنی قوت کو، اپنی طاقت کو مضبوط کرے۔ جتنا انسان کی اندرونی طاقت مضبوط ہوگی، جس کو امیونٹی پاور کہا جا رہا ہے، اتنا زیادہ اس وائرس کا اٹیک نہیں ہوگا۔ جب تمام قوا مضبوط رہیں گے تو یہ وائرس اثر نہیں کرے گا۔ یہ وائرس اسی پر اثر کرتا ہے جس کو پہلے سے کوئی کمزوری ہو، کوئی پہلے سے بیماری ہو، اور اگر اٹیک بھی کرتا ہے اس کے اوپر جو صحیح ہے، جو سالم ہے، تو اس کے اوپر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے۔ جتنی طاقت مضبوط رہے گی، جتنی طاقت زیادہ رہے گی، اتنا یہ کورونا کی وبا کا وائرس، منحوس وائرس خود بخود ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور ٹکرا ٹکرا کے نیست و نابود ہو جائے گا۔ لہٰذا علاج سے زیادہ جس ڈاکٹر سے سنیے وہ یہی کہتا ہے اپنے اوزان پر آپ قابو رکھیے، اپنے ذہن پر قابو رکھیے، اپنی فکر پر قابو رکھیے، دہشت زدہ نہ ہوئیے، ڈریے نہیں، تاکہ محفوظ رہ سکیے۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ جو کچھ بھی بتایا جا رہا ہے، وہ جسم کی حفاظت کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا جسم محفوظ رہے، آپ طاقتور رہیں، آپ موت کے منہ میں نہ جانے پائیں۔
لیکن یوم قدس وہ ہے جو کورونا سے زیادہ سنگین وبا اور منحوس وائرس سے بچنے کا طریقہ بتاتا ہے، اور اس منحوس وائرس کا نام اسرائیل ہے، اس منحوس وائرس کا نام صہیونزم ہے۔ یہ انسان کے ایمان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، یعنی جسم صحیح و سالم رہتا ہے اور انسان روحانی طور پر، فکری طور پر وائرس زدہ ہو جاتا ہے، اختلاف کے نتیجے میں اور فکری زبوں کے نتیجے میں، فکری انحطاط کے نتیجے میں۔ اس لیے اسرائیل کی وبا، صہیونزم کی وبا، کورونا کی وبا سے زیادہ خطرناک ہے۔ اگر انسانیت کو اس وبا سے محفوظ، اور البتہ محققین کا اس پر کہنا ہے اور تحقیق محققین کی کہ اس کرونا وبا میں بھی صہیونزم کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ہمیں فی الحال اس کے اوپر کوئی بحث نہیں کرنی ہے، لیکن کرونا وبا کسی کی بھی ایجاد کرتا ہو وہ تو ذلیل و رسوا ہوگا ہی انشاءاللہ، لیکن اسرائیل صہیونزم کی وبا انسانیت کے لیے، بشریت کے لیے، محبت کے لیے، عطوفت کے لیے، پیار کے لیے، ہمدردی کے لیے، ہمزیستی کے لیے، ایک دوسرے کو جیو اور جینے دو کے فلسفے پر عمل کرنے کے لیے کورونا سے زیادہ سخت وبا ہے، جس سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے، جس پہ لاشیں پڑی رہتی ہیں، انسان مسکراتا ہے، جس کی بنیاد پر کسی کمزور کے گردن پر انسان گھٹنے رکھ کر اس کو قتل کر کے مسکراتا ہے۔ یہ اسی صہیونزم کی وبا کا نتیجہ ہے، جس سے انسان کے دل سے ہمدردی نکل جاتی ہے، درندگی آ جاتی ہے، انسان بچوں کو سنگینوں کو بلند کر دیتا ہے، انسان جلتے ہوئے کڑاہے میں بچوں کو ڈال دیتا ہے اور خوشیاں مناتا ہے اور عیش و نوش کی بزم سجاتا ہے۔ اس لیے اگر بچنا ہے، بچانا ہے اپنے آپ کو صہیونزم کی وبا سے جو کورونا سے زیادہ سنگین ہے، تو اس کا بھی علاج یہی ہے، اپنی امیونٹی پاور کو، اپنی اندر کی طاقت کو مضبوط کرنا ہوگا، اور اس اندر کی طاقت کا نام ہے اتحاد، وحدت۔ جب تمام انسان، جب تمام مسلمان ایک ہو جائیں گے، متحد ہو جائیں گے، تو خود بخود صہیونزم کی یہ منحوس وبا اور دہشت گردی کی یہ منحوس وبا اور درندگی کی یہ موسوم اور مسموم وبا اور اس طریقے سے بہیمانہ قتل اور دہشت گردی اور ٹیررزم کی یہ مسموم وبا خود بخود نیست و نابود ہو جائے گی۔ انہی تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ماہ رمضان کے آخری جمعہ کو یوم قدس کا نام دے کے صہیونزم سے اعلان جنگ کر کے بتایا تھا کہ دیکھو، اگر تم صاحب ایمان ہو تو تمہارا شدید ترین دشمن یہود ہے، اور مشرکین یہود کے کہنے کے اوپر آج آپ جتنی ریشہ دوانیاں دیکھ رہے ہیں دنیا میں مشرکین کی، وہ خود کچھ نہیں کرتے ہیں، ان کو جب یہودیت، جب صہیونزم اکساتی ہے۔ آج ہمارے ملک ہندوستان کی جو بھی حالت ہے، جن حالات سے ہمارا ملک ہندوستان گزر رہا ہے، ظاہری کورونا کی وبا سے جھوج رہا ہو یا باطنی کورونا کی وبا سے جھوج رہا ہو، یہ نفرت کا کورونا، یہ بربریت کا کورونا، یہ آپسی اختلاف کا کورونا، یہ مذہبی منافرت کا کورونا جو ہمارے ملک میں دوڑ رہا ہے، گھوم رہا ہے، فکروں میں پہنچ رہا ہے، ان سب کے پیچھے اسی صہیونزم کا، اسی یہودیت کا ہاتھ ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے ملک کے کسی بھی شخص سے مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ اصل جو سوتا ہے وبا کا یہودیت ہے، صہیونزم ہے، اس کی مخالفت کرنا چاہیے اور اس کو اپنے ملک ہندوستان سے باہر نکالنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس فکر کو نابود کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ اگر وہ فکر نابود ہو جائے گی تو یہ ظاہری کورونا وبا بھی نابود ہو جائے گا، اور وہ باطنی وبا کورونا سے جو سنگین تر ہے، صہیونزم کی وبا، بربریت کی وبا، نفرت کی وبا، وہ بھی انشاءاللہ نابود ہو جائیں گی، اور وہ اسی وقت ہوگا جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا کہا وہ جملہ ثابت ہوگا کہ لوگ اس فکر میں ہیں کہ کہاں پر ہاتھ رکھ کے نماز پڑھیں، ہاتھ کھول کے نماز پڑھیں یا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں، ہاتھ باندھ کے یہاں پر پڑھیں یا یہاں پر پڑھیں یا کہاں پڑھیں، ان باتوں کو چھوڑ دو، اس لیے کہ اسرائیل، اس لیے کہ صہیونزم تمہارا ہاتھ کاٹنا چاہتا ہے، پہلے اپنا ہاتھ بچا لو، پھر اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ کہاں پر ہاتھ رکھ کے نماز پڑھیں۔ یہ وہی طاقت
امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی کہ جس کو آج رہبر انقلاب دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اور اسرائیل کو جس چیز سے ڈر لگتا ہے وہ فقط مسلمانوں کا اتحاد ہے. وہ اسرائیل کو جس چیز سے ڈر خوف آتا ہے وہ فقط اور فقط یکجہتی ہے، ہمزیستی ہے، محبت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں وہ اسرائیل جس نے 6 دن میں لوگوں کے اٹھنے سے پہلے مصر کو ختم کر دیا تھا، وہ اسرائیل جو حزب اللہ سے لڑنے کی صورت میں مسلسل جنگ کرتا رہا اور اس کے بعد ہار مانا، وہی اسرائیل جب اس نے حزب اللہ کی طاقت دیکھی اور پھر اس نے دوبارہ حملہ کیا تو بغیر کہے سنے 2 دن میں وہ پیچھے ہٹ گیا. یہ 6 دن کی جنگ، یہ 30 دن کی جنگ، یہ ساری جنگیں جو اس طریقے سے کم ہوتی چلی جا رہی ہیں اور اسرائیل پیچھے ہٹ رہا ہے، یہ فقط اور فقط اتحاد کی بنیاد پر ہے. عراق میں 30 سال کا ٹارگٹ لے کے اسرائیل نے داعش کو بھیجا تھا، کس طریقے سے 3 سال میں خاتمہ ہو گیا. اتحاد، ایونٹی پاور، مسلمانوں کا اتحاد، انسانیت کا اتحاد، سب نے مل کر جب اس کے اوپر حلہ بولا تو خود بخود نابود ہو گیا، برباد ہو گیا. آج بھی ہمارے ملک ہندوستان کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ اتحاد ہے، وحدت ہے، انسانی ہمدردی ہے. آج جو ملک میں نفرت پھیلائی جا رہی ہے، جو نفرت کا ماحول پھیلایا جا رہا ہے، جو ہندو مسلم کا ماحول پھیلایا جا رہا ہے، یہ در واقع کورونا سے زیادہ سنگین خطرے والی وبا ہے. اس کو اگر مٹانا ہے تو ہم کو آج کے دن کو یعنی یوم قدس کو دنیا کے سامنے عام کرنا ہوگا، محبت کے اعلان کے لیے، بشریت کے اعلان کے لیے، انسانی ہمدردی کے اعلان کے لیے. جتنی انسانی ہمدردی بڑھے گی اتنا کورونا بھی ختم ہوگا اور کورونا سے سخت وبا اسرائیل کا وجود بھی ختم ہوگا. اور وہ دن ضرور آئے گا، ضرور آئے گا، ضرور آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.